اسی طریقے سے اردو تلفظ کے سلسلے میں بھی قاری صاحب دعوت برکاتہ نے معاون اردو قاعدہ اس طرح کی جو ہے کتابیں تصنیف کی، اور ابھی جو کتابیں انہوں نے ترتیب دی ہیں وہ ابھی سامنے آئے گی، ان پر پورے طریقے سے ہم نظر نہیں ڈال سکے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں، ایک تو ہمارے اندر میں کہنا چاہوں پہلے دن سے ہی قاعدہ اور معاون تحریر یا کاپی ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہے، ناظرہ پڑھ لیتا ہے، حافظ ہو جاتا ہے، اس کے بعد بہت سے بچے عربی درجات میں چلے جاتے ہیں، تجوید میں چلے جاتے ہیں، مگر اردو کے سلسلے میں اتنا لمبا زمانہ پڑھنے کے باوجود بھی لکھنے اور پڑھنے میں نہایت ناقص نظر آ رہا ہے۔ ہم لوگ اردو لکھنے اور پڑھنے کے سلسلے میں بہت ناقص نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا بچہ عالم بن کر کے تیار ہو کر کے آ جاتا ہے اور اس سے صحیح طریقے سے اردو کتابیں پڑھنی نہیں آتی۔ فضائل اعمال کی تعلیم کے اندر وہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ جو روزانہ اس کتاب کی تعلیم ہوتی ہے تو جب کثرت سے وہ پڑھی جاتی ہے تو وہ آسان بھی ہو گئی، سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے، اور لکھنے کے سلسلے میں بہت کمزوریاں ہمارے اندر ہے۔ مضمون نہیں لکھنا آتا، تلفظ صحیح، تحریر صاف نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اردو لکھنے، اردو پڑھنے میں ہمارے بچے کمزور نہ رہیں بلکہ مضبوط ہوں۔ یہی وجہ ہے، جیسا کہ حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے بچے اگلے بڑے اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اردو گنتیوں کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا طالب علم ہے عربی پڑھنے میں، عربی کے سلسلے میں وہ کتاب میں قابل ہے، بہترین قابل ہے، کتاب یاد ہے، مضمون اس کو یاد ہے، لیکن تحریر اس کی صاف نہیں ہے، جس کی بنیاد پر بہت سارے ہمارے علاقے کے طلباء، چاہے وہ اکڑ پڑھتا ہو، چاہے وہ مغرور سے پڑھ کے گیا ہو، چاہے وہ لنگھوے سے پڑھ کے گیا ہو یا کہیں اور سے، سب اپنے سامنے سب اپنے ہی طلباء اپنے ہی مدرسے ہیں۔ تو بہت سارے ہمارے طلباء اردو صحیح لکھنا نہ آنے کی وجہ سے، تحریر صاف نہ ہونے کی وجہ سے، اور اردو تلفظ املا صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر دارالعلوم اور مدارالعلوم ان اداروں کے اندر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قابلیت ہے، کتابی صلاحیت ہے، لیکن مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے جو تحریر اردو کی ہے وہ صاف نہیں ہے، املا اس کا صاف نہیں ہے، تلفظ اس کا صحیح نہیں ہے۔ تو انہی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے پھر اردو کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں کہ یا معروف لکھنی ہے یا مجہول لکھنی ہے، ایسی چیزیں ان کا امتیاز ہمارے طلباء نہیں کر پاتے ہیں۔ جہاں یا معروف لکھنی تھی یا مجہول لکھنی وہاں پر یا اس کا الٹا لکھ دیا۔ جو ہماری کاپیاں چیک کرنے والے علماء ہوتے ہیں، وہ ماہرین ہوتے ہیں، ان چھوٹی سی غلطیوں کی بنیاد پر بھی وہ نمبر کاٹ دیتے ہیں، ہمارے طلباء پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا پروگرام اسی طرح کی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور حضرت قاری صاحب دعوت برکاتہ نے جو معاون قاعدہ اردو یا دوسری کتابیں تصنیف کی ہیں، معاون تحریر وغیرہ، اور یہ اسی طرح کی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے آپ ہمارے مدارس کے ذمہ داران حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اساتذہ حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے درخواست کروں گا ہم اس پر توجہ دیں، اس پر ہم توجہ دیں۔ ہم بھی جو ہے اسی کا شکار ہیں، آپ بھی اسی کا شکار ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہیں اردو کو، سب چیزوں کو، ہر جگہ یہ کوتاہی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اکثر مدارس اور مکاتب کے اندر آنا جانا رہتا ہے اور ایک بڑا نظام جو ہے سامنے سے گزرتے ہیں، تو ہر جگہ یہ کوتاہی ہمیں محسوس ہوتی ہے، اپنی کوتاہی